إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل في علا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنے خطبے کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے جود و کرم سے ہمیں رمضان تک صحت، تندرستی اور ایمان کی بہترین حالت میں پہنچا دے، اور پھر اس رمضان میں ہمیں اس حالت میں رکھے اور اس رمضان سے اس طرح سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ الوداع کرے رمضان کو ہمارے ہاتھوں میں کہ ہم اللہ کی اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہوں جو اللہ کے نزدیک لوگ جہنم کی آگ سے آزاد کیے ہوئے ہوں. اللہم آمین یا رب العالمین. تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ روزے کے معنی اور مفہوم کے متعلق ہے. روزے کے معنی اور مفہوم سے مراد یہ نہیں کہ ہم روزے کا لغوی اور اصطلاحی معنی صرف جانیں، نہیں، بلکہ آج کا موضوع اس اعتبار سے انتہائی ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص ہم میں سے جو روزے کو واقعی اس کی اصل عظمت کے ساتھ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے سبحان اللہ یہ جاننا ضروری ہے کہ روزے کے پیچھے وہ اسلام کی تشریح اور اسلام نے کیسے روزے کو اور کس موقع پر فرض کیا، یہ جاننا ضروری ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی جتنی بھی نعمتیں ہیں جن میں خاص طور پر بہت بڑے اجر و ثواب کا ذکر ہوتا ہے، تو ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں. اس محرومی کا ایک بہت بڑا سبب ہے جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ جو سبب ہے جس کی سمجھ میں یہ آ جاتا ہے تو وہ پھر یہ چاہتا ہے کہ میں اس بات سے واقعی محروم نہ رہوں، اور جس کی سمجھ میں یہ سبب نہ آیا تو وہ سبحان اللہ کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس رمضان میں کہ جو ایک مغفرت اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. تو جو بندہ اس سے محروم رہے گا، رمضان میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ایک وہ جو ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا. تو جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد تو نہیں کیا گیا لیکن ویسے ہی چھوڑ دیا گیا. نہیں، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ انتہا درجے کے بد نصیب، اتنے بد نصیب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کو
اپنی رحمت سے دور کر دے، یعنی اس بندے پر لعنت فرما۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوریوں کے، ناریوں کے اور خاکیوں کے سردار ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، اور وہ فرشتہ جو نوریوں کا سردار ہے سیدنا جبریل علیہ السلام وہ آمین کہہ رہے ہیں، اور دعا کیا ہے؟ اے اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے محروم کر دے، یعنی اس بندے پر لعنت کر دے کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور اللہ اس نے کوئی ایسی جستجو اور کوشش ہی نہیں کی کہ اسے معافی مل جائے۔ تو رمضان کوئی سادہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رمضان زندگی میں آتے رہتے ہیں تو یہ بھی رمضان آئے گا گزر جائے گا، نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ رمضان اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ رمضان یہ ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے، یا تو کرو یا مرو۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر مرو گے، اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، ان لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہوگے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، تو پھر یاد رکھو کہ پھر وہ دوسری لسٹ وہ منتظر ہوگی، اور وہ کتنی بھیانک لسٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد دعا کریں کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے اور اس پر لعنت کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جود و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ کرے۔ تو وہ چیز جو اس خطبہ جمعہ میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیا تھا کہ رمضان کے روزے کو، اس کی فرضیت کو اتنا لیٹ کیا گیا۔ رمضان کا روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، 2 ہجری میں، اور اس سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اسے قریب 15 سال گزر چکے تھے۔ 15 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تھے، اور مدینہ منورہ میں آپ کا یہ دوسرا سال تھا۔ بس اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کو ایسا لیٹ کیا کہ وہ 15 سالوں کے بعد مسلمانوں کے اوپر اس عبادت کو فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو تشریع ہے، تشریع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو شریعت کا حصہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں الگ سے ہمارے لیے بڑے ہی دروس، بڑی عبرتیں سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو شریعت کا جو حصہ بنایا، کس موقع پر بنایا، کیسے بنایا، کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ بنایا، اس میں بھی بہت کچھ ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سال گزرنے کے بعد روزے کو فرض کیوں کیا، پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا سبب یہ ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک عبارت سے میں اپنی بات کو اس وضاحت کو شروع کرتا ہوں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کتاب کا نام ہے زاد المعاد، جس کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے آئے، کچھ علماء ایسے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ ایسا کام لیا کہ باقی ان سے بھی بڑھ کر علماء، ان سے علم میں پختہ اور ان سے علم میں زیادہ ماہر لوگ یہ خواہش کرتے رہے کہ یا رب ہمیں بھی کوئی ایسا کام نصیب ہو جائے کہ جسے اتنا قبول ملے۔ ان میں سے ایک چیز سیرہ کے متعلق، بایوگرافی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے متعلق بہت سارے لوگوں نے کام کیا، سیرہ کی بہت ساری کتابیں لکھی گئی، لیکن جو زاد المعاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن القیم رحمہ اللہ سے لکھوا دی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا آج تک۔ اور ہر سیرہ لکھنے والے شخص نے، ہر اس شخص نے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھا، وہ کم ایسا ہوگا کہ اس نے اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ کیا کمال کی کتاب تھی! صرف سیرت نہیں تھی، بلکہ سیرت کو سکھانے کے انداز میں اسلام کی تعلیمات، اسلام کے مفاہیم، عبادات کو اتنے بہترین طریقے سے سمجھا دیا۔ اس میں ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَلَمَّا كَانَ فَطْمُ النُّفُوسِ عَنْ مَأْلُوفَاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا مِنْ أَشَقِّ الْأُمُورِ وَأَصْعَبِهَا، کہتے ہیں
یہ روزے کی فرضیت 2 ہجری میں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جب انسان پر، نفس پر، اس سے پہلے یہ قریش میں اور اس سے پہلے اس وقت کے لوگوں میں یہ بات معروف نہیں تھی کہ وہ روزہ رکھیں۔ قریش کے ہاں صرف 1 روزہ رکھا جاتا تھا سال بھر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جہاں پر آنکھ کھولی 1 روزہ رکھا جاتا تھا، وہ تھا عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم کا روزہ۔ اس وقت بھی وہ لوگ رکھتے تھے، کچھ لوگوں نے اس کو 10 محرم کو جوڑ دیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے ساتھ۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ روزہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی حکمہ، اس کا تعلق بالکل ایک الگ ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی اس روزے کو رکھا کرتے تھے، اور اسلام کی ابتدا میں، آغاز میں جب کوئی روزہ فرض نہیں تھا تو یہ عاشورہ کا روزہ بس فرض تھا، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے نفس پر جو چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، بڑی بھاری ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نفس ان چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں میں اس نفس کی رغبت، شہوت، اور جن چیزوں سے نفس مانوس ہو چکا ہے، اور وہ چیزیں کہ جو نفس کے نزدیک پسندیدہ ہوں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ ہوں۔ کہتے ہیں اس کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ کی حکمت یہ تھی، تأخر فرضه الى وسط الاسلام بعد الحجرہ، جب انسانوں پر، انسان کے نفوس پر یہ چیزیں کہ اپنی شہوات کو، پرانی عبادات کو، پرانی عادات کو، شراب کو، برائی بدکاری زنا کو، اور اسی طرح شرکیہ اعمال کو، یہ سب چیزیں ان کے لیے چھوڑنا نفس کے لیے مشکل تھی۔ اسلام نے اس کے اوپر کام کیا۔ لما توطنت النفوس على التوحید والصلاة، اور جب یہ نفس، یہی لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، یہی لوگ جو ان کے سامنے چڑھاوے چڑھانے والے تھے، ان کے لیے ذبح کرنے والے تھے، انہی سے دعائیں التجائیں کرنے والے تھے، جب ان لوگوں کے نفس علی التوحید والصلاة، جب توحید پر اور نماز پر ان کے نفس بالکل کاربند ہو گئے، نفس بالکل مطیع ہو گئے، جب ان کو توحید کی سمجھ آ گئی، جب ان کو نماز کی اہمیت کی سمجھ آ گئی، جب ان لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان ہے کیا، جب ان لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب کی صفات کیا ہیں، ہمارے رب کی پسند کیا ہے، ہمارے رب کی ناپسند کیا ہے، ہمارے رب کا مقام و مرتبہ، اس کی کبریائی، اس کی شان، اس کی بلندی، اس کی قدرت، اس کے اختیارات، اس کی وسعت علم اور اس کا کنٹرول پوری زمان و مکان، کون و مکان پر، یہ سب کیا ہے؟ وہ عرش عظیم کا رب کون ہے، اس عرش عظیم کے رب کی صفات کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں، اس کے اقوال کیا ہیں۔ جب نفس ان چیزوں کا عادی ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ چیزیں فرض کی گئیں جو نفس پر تھوڑی سی گراں گزرتی ہیں۔ یہ پورے مکی دور میں کن چیزوں کے اوپر بات تھی؟ تربیت کس چیز کی تھی؟ 2 دن پہلے ہماری تفسیر آیات الاحکام عشاء کے بعد ہوتی ہے، سورہ آل عمران چل رہی ہے، ان تفسیر کی آیات میں کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں، سمجھ آ رہا ہے کہ ہمیں تو ابھی کچھ بھی معلوم نہیں، ہمیں تو بہت کچھ سیکھنا بھی باقی ہے اسلام کے سلسلے میں، اور یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ ہم نے اپنے کتنے سال لگا دیے ان چیزوں کو سیکھنے میں، جن کو سیکھنے کے بعد انسان کو اگر پوچھا جائے تو واللہ اس کے پاس زیادہ تر 90% سے زیادہ لوگوں کے پاس ایک کاغذ کے ٹکڑے کے سوا بتانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ جس بندے نے کمپیوٹر سائنسز میں، جس بندے نے انجینئرنگ میں، جس بندے نے میڈیکل میں یا کسی بھی چیز میں جو بھی پڑھ رکھا ہو، اس کے پچھلے 16 سال کی تعلیم، 16 سال کی تعلیم، اس کے بعد اسے ایک ڈگری ملی، ایک ٹکڑا ملا۔ جب اسے پوچھا جائے آپ کا یہ تخصص اور یہ اسپیشلائزیشن ہے، آپ نے اس کو پڑھا، اس کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ واللہ بہت کم آپ کو بتا سکے گا، الا یہ کہ چند لوگ جو واقعی اپنے میدان کے شاہ سوار ہوں، اپنے میدان کے ماہر ہوں، ان چند کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے بندو، جو چیز آپ کو واقعی ہی ایک عظیم انسان بنانے والی ہے، اتنا عظیم کہ آپ کی باتیں اللہ رب العالمین ان کے ہاں
اللہ رب العالمین آپ کی باتیں کریں اور مقدس فرشتوں میں کریں، وہ علم جو آپ کو انسانوں میں سب سے نمایاں کر دے، وہ علم جو آپ کو عزت اور آپ کو احترام کے اس مقام پر پہنچا دے کہ جو کسی کے تصور میں بھی نہ ہوگا، اس علم کے لیے آپ نے کیا دیا، کیا کیا، کتنا وقت نکالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری مصروفیات ہیں، واللہ کئی مرتبہ یہ بات کی جا چکی ہے، یہ مصروفیات نہیں ہیں، یہ صرف محرومی ہے، یہ صرف محرومی ہے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، نصیب والوں کو یہ ملتا ہے۔ ہاں، جس میں جستجو ہو، جس میں گڑاہنا ہو اللہ کے حضور، اور جو طلب کرے دل کی جستجو کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر محروم نہیں کرتے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کس سے شروع کرنا چاہیے، تو ان سے پھر یہ کہا کہ یہ آپ کو شروع کرنا چاہیے ایمان سے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان کیا ہے؟ ان کو یہ سیکھنا ہوگا، ہمیں سب سے پہلے یہ سیکھنا ہوگا آخرت پر ایمان کیا ہے، تقدیر پر ایمان کیا ہے۔ واللہ ہمارے پاس ڈپریشن کے اتنے کیسز آتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، اور ان کی ڈپریشن کا سب سے بڑا سبب صرف ایک ہے کہ ان کا تقدیر پر ایمان واللہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تقدیر پر ایمان تو دور کی بات، انہوں نے تقدیر پر ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے تقدیر پر ایمان کو جانا ہی نہیں ہے، انہوں نے تقدیر پر ایمان کی وسعت کو کسی سے سیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی، اور اس کی وجہ سے اتنے شکوک و شبہات ان میں پیدا ہوئے، اتنی چیزیں ان میں پیدا ہوئیں، اتنے معاملات خراب ہوئے ان کا ایمان جاتا رہا، ان کی عبادات جاتی رہی، ان کے دل میں عبادات کا سکون اور لذت جاتی رہی۔ یہ ایک تقدیر ہے، اور تقدیر پر اگر کسی کا ایمان پختہ ہو جائے، واللہ وہ شخص کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس ایک ہفتے میں 2 لوگوں کے ہمارے پاس سوال آئے کہ شیخ فلاں جگہ پر شادی کا ارادہ تھا، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں میرے علم کے مطابق، انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ ہم میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن فلاں جگہ پر شادی کا ارادہ ہے، اور شادی کے اس ارادے میں کسی اور جگہ پر شادی فلاں کی ہو رہی ہے، تو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی، زندگی تنگ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسے صرف ایک بات سمجھائی، اللہ کے بندے، جو چیز تیرے نصیب میں ہے دنیا ساری مل جائے تو اس سے الگ نہیں کر سکتی، اور یاد رکھو جو تیرے نصیب میں نہیں ہے دنیا ساری اکٹھی ہو جائے تمہیں مل نہیں سکتی۔ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر بندے کے لیے حوصلہ افزا بات اور کون سی ہوگی؟ جو نصیب ہے مل کے رہے گا، جو تیرا نہیں ہے تو کیا ساری دنیا مل کر کوشش کر لے تجھے ملے گا نہیں۔ کتنی مطمئن کرنے والی بات ہے۔ ہر نقصان پر تقدیر پر ایمان رکھنے والا، بڑے سے بڑا بھی نقصان اگر ہو جائے اللہ میں محفوظ رکھیں، وہ صرف ایک جملہ بول کر اپنی ساری فرسٹریشن، اپنی ساری وہ غم اور اپنے سارے دل کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سب اللہ کا ہے، لے لیا تو کیا ہوا، دیا اللہ نے تھا، اس نے لے لیا تو کیا بات ہے۔ یہ وہ ایمان تھا، ان کو کہا گیا یہ ایمان سب سے پہلے سیکھو، اور ایمان کے سیکھنے کا ایک حصہ یہ ہے، اللہ پر ایمان کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان تب تک مکمل نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو نہیں سیکھیں گے۔ اس لیے ہم نے یہ اپنی تفسیر شروع کر رکھی ہے، تفسیر آیات الاحکام، یعنی صرف ان آیات کی تفسیر جن میں احکامات ہیں، حلال کے، حرام کے، جائز کے، ناجائز کے، پسندیدہ کیا ہے، ناپسندیدہ کیا ہے۔ جس نے یہ بھی نہیں سیکھا قرآن کریم سے، واللہ اس نے جرم کیا، اس نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مکہ میں نفسوں کی تربیت یہ ہو گئی، لوگوں کی تربیت توحید پر ہو گئی، نماز پر ہو گئی، وَأَلِفَتْ أَوَامِرَ الْقُرْآنِ، اور وہ قرآن کے احکامات سے معلوف ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ بات ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ لوگوں کے نفس، لوگوں کے دل، لوگوں کے مزاج اسلام کے احکامات کے ساتھ مانوس ہو گئے۔ مانوس ہونے کا میں ایک مطلب آپ کو بتاتا ہوں، جدید زبان میں سنکرونائزڈ ہو گئے۔ جیسے ہی کوئی حکم آیا
آپ اگر آپ کے پاس ایک فون ہے، آپ کے اسی فون میں جو آپ کا ای میل ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، آپ کے ٹیب کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، آپ کی کچھ اور ڈیوائسز کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے۔ ایک جگہ پر جیسے ہی کوئی چیز آپ نے انسٹال کی، ہر جگہ پر اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ ان انسانوں کے جن کی شرک پر تربیت ہوئی، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے لوگ، ان لوگوں کے دلوں میں جب ایمان رچ اور بس گیا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر صرف یہ ہوتا تھا رب کا حکم کیا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا فرض ہے، کیا یہ سنت ہے، اس کو کرنا ضروری ہے یا نہیں، کر لیں گے، ابھی تو عمر پڑی ہے، کر لیں گے، ابھی تو بڑا وقت ہے، کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، کر لیں گے۔ شادی ہونے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ وَأَلِفَتْ أَوَامِرَ الْقُرْآنِ، نفسوں میں، دلوں میں قرآن کے اوامر کی الفت پیدا ہو گئی۔ فَنُقِلَتْ إِلَيْهِ بِالتدریج، تو پھر ان کو بتدریج حکم دیا گیا، اب تم نے روزہ رکھنا ہے۔ ہجرت کر کے آنے والے لوگ، یہ مسلم معاشرہ بھی یہاں پر تشکیل پا رہا ہے، اس قوم کی تربیت ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے دنیا کو لیڈ کیا، یہ وہ قوم ہے جسے دنیا کی امامت کرنا تھی، یہ وہ امت ہے کہ جس کو وہ دنیا کی امامت بنی اسرائیل کو ان کے کرتوت کی وجہ سے پیچھے ہٹا کر، اور یہود و نصارہ کو ان کے اعمال کی وجہ سے ملعون قرار دیے جانے کے بعد، اس دنیا کی امامت کے لیے جو لوگ اٹھائے گئے، منتخب کیے گئے، یہ وہ لوگ تھی، اور ان لوگوں کی تربیت تھی، اور تربیت میں بنیاد کیا تھی؟ ایمان تھا۔ بنیاد کیا تھی؟ کہ اللہ تمہارے نفسوں کے ساتھ، تمہارے دل و دماغ کے ساتھ اللہ کا حکم اس طرح سے سنکرونائز ہو جائے، اس طرح سے شدت کے ساتھ مل جائے کہ جیسے ہی کوئی اللہ کا حکم ہو فوراً پورے جسم میں رچ اور بس جائے۔ ہم کوئی ایپ کرتے ہیں نا، اس ایپ کو جیسے انسٹال کرتے ہیں اور جیسے اس کو اپلائی کرتے ہیں، پورے سیل فون کا، کمپیوٹر کا، پورا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے جو اس سے متعلق ہوتا ہے، ایک دم سے چینج آ جاتی ہے۔ اللہ کے احکامات کو صحابہ نے جب یوں لینا شروع کیا تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے واقعی ہر حکم کو اس کی اصل کے مطابق لیا۔ اب آئیے دوبارہ اس آیت پر جو ہم نے شروع میں پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت جو بیان کی تو کس سے بات شروع کی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جن کی ایمان پر تربیت ہو چکی، اے وہ لوگوں جو اللہ پر سچا اور حقیقی ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگوں جو یہ ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی کتابیں، رسولوں پر ایمان، آخرت کو ماننے والے ہو کہ جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر پرسش ہوگی، پھر اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ما دینک، اس کا معنی یہ ہے تیرا لائف سٹائل کیا تھا، تو نے زندگی میں کیا چیزیں زندگی گزارنے کے لیے اپنائیں، وہ معلومات ہوں، وہ اصول و ضوابط ہوں، وہ تمہاری زندگی گزارنے کا سٹائل، طریقہ ہو، تم نے کیسے زندگی گزاری۔ دین کا یہ مطلب ہے۔ دین کا معنی صرف یہ نہیں کہ اس کا ایک لفظ میں جواب کوئی وہاں پہ قبر میں دے دے گا، نہیں، دے صرف وہ سکے گا جس نے زندگی واقعی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی۔ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کا تقدیر پر ایمان ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان کی راہ میں اتنے تربیت یافتہ، اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ دنیا نے ہر حربہ آزما لیا، دنیا نے لالچ دے کے دیکھ لی، مشرکین مکہ نے ڈرا کے، دھمکا کے، قتل کر کے، ان کے مال اولاد سے ان کو دور کر کے، بہت سارے لوگوں کو ملا کر ان پر حملے کر کے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ ایمان کے ایسے مضبوط پہاڑ تھے، جو بھی چیز اس ایمان کے پہاڑ سے ٹکراتی پاش پاش ہو جاتی، اور اس ایمان کے پہاڑ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ جب ایمان یہ ہو تو پھر اس کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تم سنو قرآن کریم میں یہ ایسی آیات یا ایھا الذین آمنو تو پھر فرعھا، کان لگا لو، دل و جان کو، نظروں کو، اپنے مائنڈز کو جھکا لو، تیار کر لو کہ جو بھی حکم ہوگا میرے نفس کو وہ موافق آئے یا نہ آئے،
میرے معاشرے کو وہ موافق آئے یا نہ آئے، میرے جاب پلیس کو، آفس کو، اسکول، یونیورسٹی کو، وہ اس کے مطابقت میں ہو یا نہ ہو، جو بھی اللہ کا حکم آئے گا سر تسلیم خم کر دو۔ اما خیر تؤمر به و اما شر تنہا عنہ، یا تو کسی خیر کا تمہارے رب کی طرف سے تمہیں حکم دیا جانے والا ہے یا کسی شر سے روکا جانے والا ہے۔ پھر اللہ پر صحابہ نے دکھایا، جب یا ایھا الذین آمنو کے مطابق جو آیت آئی، صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا، اے رب کریم ہم نے سن لیا، اطعنا یا رب ہم نے مان لیا۔ یہاں تک کہ وہ احکامات بھی جو نفس پر بڑے گراں تھے، جیسے سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم وہ چیزیں جو ظاہر کرو اور وہ چیزیں جو دل میں چھپاؤ تمہارے ظاہر پر نہ بھی آئیں، اللہ دونوں کا محاسبہ کریں گے۔ صحابہ اتنے پریشان ہو گئے، یا رب کیسے نجات ہوگی؟ دلوں میں تو وسوسات آ جاتے ہیں، اے اللہ کیسے بچیں گے؟ پریشان ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر انہوں نے کیا کہا کیا تم ایسے بننا چاہتے ہو جو بنی اسرائیل والے تھے؟ تم کیا یہ کہنا چاہتے ہو سمعنا وعصینا، اے اللہ ہم نے آپ کا حکم سنا، نافرمانی کریں گے؟ نہیں، ایسا مت کہو۔ اگر اس رب نے تمہیں یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے وسوسات پر بھی تمہارا محاسبہ ہوگا، مان لو، ایک مرتبہ مان لو اپنے رب کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، کوئی راستہ نکال دیں گے، لیکن بات مان لو۔ اور ان صحابہ نے بات مان لی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، جو حکم بھی نازل ہوا اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور کہا ہم اس پر ایمان لائے، سمعنا واطعنا، اے اللہ آپ ہمارے نفس کی چیزوں کا بھی محاسبہ کریں گے، اے اللہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن یا رب کمزور ہیں، غفرانک، اللہ معاف کرتے رہنا، اللہ تیری مغفرت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دلوں کے وسوسات پر بھی اگر پکڑ ہوئی تو یا رب مارے جائیں گے، غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، ربنا والیک المصیر، اے اللہ تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ آئیے آئندہ کے خطبات جمعہ میں رمضان کو اس ایمان کی بنیاد پر اگر ہم سیکھیں گے تو پھر رمضان کو کچھ الگ سے پائیں گے، لیکن جیسے پہلے زندگی میں سیکھتے رہے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آئیے اپنی ایمان کی بنیاد کو مضبوط کیجئے، آئیے ایمان سیکھیے، آئیے احکامات سیکھیے، زندگی ضائع مت کیجئے، یاد رکھو سوال ہوگا۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صفونا عليه.